القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحیم. الامور العامة، امور عامہ، ہی ما یشمل الاقسام الثلاثة للموجود، کہ امور عامہ وہ ہے جو موجود کی تینوں قسموں کو شامل ہو. تو موجود کی تین قسمیں ہیں: واجب، جوہر اور عرض. واجب ذات باری تعالیٰ کہتے ہیں، اور جوہر کہتے ہیں جو اپنے قیام میں کسی دوسرے کے محتاج نہ ہو، جیسے جتنی بھی اجسام ہیں. اور عرض کہتے ہیں جو اپنے قیام میں دوسرے کے محتاج ہو، جیسے الوان وغیرہ ہے. تو امور عامہ ان امور کو کہا جاتا ہے جو موجود کی تینوں قسموں میں سے ہر ایک کو شامل ہو، یا کم سے کم دو کو شامل ہو. مثال لے رہے کل وجودی، جیسے کہ وجود ہے، تو لفظ وجود یہ واجب کو بھی شامل ہے، جوہر کو بھی شامل ہے، اور عرض کو بھی شامل ہے. اس لیے کہ واجب ذات باری تعالیٰ بھی موجود ہے، جوہر بھی موجود ہے، اور عرض بھی موجود ہے. تو وجود یہ امور عامہ ہوا. او یشمل اثنین منہا، یا موجود کی تینوں قسموں میں سے دو کو شامل ہو. کل حدوثی، جیسے کہ حدوث ہے. حدوث یعنی حادث ہونا، ختم ہونا، فنا ہونا. یہ موجود کی تینوں قسموں میں واجب، جوہر، عرض میں سے صرف دو جوہر اور عرض کو شامل ہے، اس لیے کہ واجب پر حدوث طاری نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے الامور الحقیقیت، امور حقیقیہ، ہی ما یکون موجودا بوجود اصیل. کہہ رہے ہیں کہ امور حقیقیہ ان امور کو کہا جاتا ہے جو اپنے اصلی وجود کے ساتھ موجود ہو خارج کے اندر، کہ زید و عمر و ارض و سماء، جیسے کہ زید ہے، عمر ہے، ارض ہے، سما ہے. تو زمین، آسمان، زید اور عمر یہ امور حقیقی ہیں، اس لیے کہ یہ اپنے اصلی وجود کے ساتھ خارج کے اندر موجود ہے. اس کے بالمقابل ہے امور اعتباریہ. الامور الاعتباریۃ ہی التی یعتبرها العقل بدون وجود اصیلی. کہہ رہے امور اعتباریہ ان امور کو کہا جاتا ہے التی یعتبرها العقل، جس کا عقل اعتبار کر لے، بدون وجود اصیلی، ان کے اصلی وجود کے بغیر، یعنی خارج میں ان کا وجود نہ ہو لیکن عقل اس کا اعتبار کر لے، عقل اس کو مان لے. وہی قسمانی، اس کی دو قسمیں ہیں. پہلا ہے الامور الاعتباریۃ الواقعیہ، امور اعتباریہ واقعیہ. وہی التی ینتزعها العقل من امور موجودۃ فی الخارج. کہہ رہے ہیں کہ امور اعتباریہ واقعیہ ان امور کو کہا جاتا ہے جس کو عقل منتزع کر لے خارج میں موجود امور سے. یعنی خارج میں ان کا اصلی وجود تو موجود نہ ہو، لیکن عقل جو ہے اس کو دو چیزوں سے منتزع کر لے. دو چیزیں ہیں، ان دونوں چیزوں کا اعتبار کر کے عقل ایک تیسری چیز کو منتزع کر لے، خارج اس کا وجود نہ ہو لیکن عقل اس کو نکال لے. کل فوقیت المنتزعۃ من السماء، جیسے کہ فوقیت یہ آسمان سے منتزع ہے. تو اگر ہم زمین پہ کھڑے ہیں اور ہم اپنے اوپر آسمان نظر، یعنی بظاہر ہمیں جو آسمان دکھ رہا ہے، تو اس آسمان سے ہم فوقیت، یعنی آسمان ہمارے چھت کے اوپر ہے، ہمارے اوپر ہے، تو فوقیت ہم نے منتزع کر لیا. اسی طرح تحتیت زمین سے ہم نے منتزع کر لیا، اس لیے کہ ہمارے پیروں کے نیچے زمین ہے. تو تحتیت اور فوقیت اس کو عقل نے منتزع کیا ہے، کس سے؟ زمین اور آسمان سے. اور یہ تحتیت اور فوقیت خارج کے اندر موجود نہیں ہے، مگر عقل نے اس کا اعتبار کیا ہے ان سب چیزوں سے انتزاع کر کے. وہی فی حکم الامور الحقیقیۃ، کہہ رہے کہ اور یہ امور حقیقیہ کے حکم میں ہی ہے. یعنی یہ ان کو امور اعتباریہ یعنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ خارج میں اس کا وجود نہیں ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں امور حقیقی ہوتے ہیں، اس لیے موجود ہوتے ہیں، عقل سے نظر نہیں آتے ہیں. اس کے بالمقابل ہے امور اعتباریہ محضہ، وہی التی یخترعها الوہم. کہہ رہے ہیں کہ امور اعتباریہ محضہ ان امور کو کہا جاتا ہے جس کو وہم گھڑ لے، یعنی عقل گھڑ لے. تو کہہ لیجیے وہم ہو جاتا ہے ہمیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
وہم کی وجہ سے ایک آدمی کو ایک جھوٹا خیال پیدا ہوتا ہے، اور بعد میں پھر کئی لوگوں کے جھوٹے تجربات کی وجہ سے وہ خیال جڑ پکڑ لیتا ہے۔ تو اسی کو تعبیر کیا ہے کہ وہی التی یخترع الوہم، جس کو وہم گھڑ لے، کہ انیابی اغوال، جیسے کہ بھوت کے دانت۔ تو لوگوں کا خیال ہے آج بھی، اور پہلے زمانے کے اندر وہ بکثرت لوگوں کے اندر خیال پایا جاتا تھا کہ جنگل اور بیابان میں یا کسی مخصوص پیڑ کے نیچے بھوت اور چڑیل کا بسیرا ہوتا ہے، بھوت چڑیل ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو کاٹ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ تو یہ ایک امور اعتباریہ محض ہے، اور وہم ہے بس لوگوں کا، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حدیث کے اندر بھی اس کی ممانعت ہے، لا غول۔ اسی طرح و انسان ذی رأسین، دو سر والا انسان، لوگوں کا خیال ہے، وہم ہے لوگوں کو کہ کوئی انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے 2 سر ہوتے ہیں، 3 سر ہوتے ہیں، بلکہ 10 سر ہوتے ہیں، جس سے راوڑ کے متعلق ان لوگوں کا خیال ہے۔ تو یہ محض امور اعتباریہ ہے۔ وَيُقَالُ لَهَا الْأُمُورُ الْمَوْهُومَةُ وَإِذًا، کہہ رہے اس کا ایک دوسرا نام ہے امور موہومہ، اس کو امور موہومہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ الامور الاتفاقیۃ ہی التي لا تكون دائمۃ ولا اکثریۃ، کہ امور اتفاقی سے کہتے ہیں ان امور کہتے ہیں جو ہمیشہ اور اکثر نہ ہو، کبھی کبھار ہو جائے تو ان کو امور اتفاقی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے المعقولات الاولی، معقولات اولی۔ تو معقولات اولی سے کسے کہتے ہیں؟ یا ما یکون له مصداق فی الخارج، جس کا خارج میں کوئی مصداق موجود ہو، کا تصور انسان و حیوان، جیسے کہ انسان اور حیوان کا تصور۔ تو انسان اور حیوان کا جب ہم تصور کرتے ہیں تو پہلے انسان اور حیوان کی شبیہ ہمارے ذہن کے اندر آتی ہے۔ تو خارج کے اندر انسان و حیوان موجود ہیں، تو انسان و حیوان اس اعتبار سے معقولات اولی ہوئے، اور منطقی لوگ اس سے بحث نہیں کرتے ہیں۔ منطقی لوگ معقولات ثانیہ سے بحث کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آگے معقولات ثانیہ ہے، جیسے کہ انسان کا کلی ہونا یا انسان کا نوع ہونا۔ تو مثال کے طور پر ہم فرض کریں انسان کا کلی ہونا، تو پہلے ہمارے ذہن کے اندر انسان آئے گا، اس کے بعد اس کا کلی ہونا آئے گا۔ تو انسان کا کلی ہونا یا معقولات ثانیہ ہے۔ المعقولات الثانیہ یہ ما لا یکون له مصداق فی الخارج، معقولات ثانیہ وہ ہے جس کا خارج کے اندر کوئی مصداق موجود نہ ہو۔ تو مثال کے طور پر انسان کا کلی ہونا، تو کلی ہونا اس کا خارج کے اندر کوئی مصداق موجود نہیں، کا تصور کلیت الانسان و نوعیتہ، جیسے کہ انسان کے کلی اور اس کے نوع ہونے کا تصور۔ اس کے بعد ہے القوۃ والفعل، ایک ہے قوت اور دوسرا ہے فعل۔ کہ القوت امکان حصول الشیء، یعنی قوت کہتے ہیں کسی شے کے حصول کا امکان، والفعل الحصول فی احد الازمنۃ، اور فعل کہتے ہیں کہ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں وہ شے حاصل ہو جائے۔ اسی کو ہم دوسرے انداز میں تعبیر کرتے ہیں کہ یعنی کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر انسان ہے، تو انسان پیدا ہوتے ہی وہ کاتب ہو جاتا ہے، کاتب بالقوم تعبیر کرتے ہیں، یعنی ہر انسان پیدائشی طور پر اس کے اندر لکھنے کی صلاحیت موجود ہے، استعداد موجود ہے۔ جب باقاعدہ طور پر بالفعل لکھنا سیکھ جائے تو ہم کہتے ہیں وہ کاتب بالفعل ہے۔ تو اسی کو قوت اور فعل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو کسی کے اندر کسی شے کا استعداد ہونا، صلاحیت ہونا، اس کو قوت کہا جاتا ہے، اور جب وہ صلاحیت بالفعل حاصل ہو جائے تو اسے فعل سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے الاشارۃ، کیا الاشارۃ فی اللغۃ الایماء الی الشیء، لغت کے اندر اشارہ کہتے ہیں کسی شے کی طرف اشارہ کرنے کو۔ وہی قسمان، اشارے کی 2 قسمیں ہیں، حسیۃ و عقلیۃ۔ پہلا اشارہ حسیہ، دوسرا اشارہ عقلیہ۔ الاول الاشارۃ الحسیۃ ہی تعیین الشیء بالحس بانہ ہنا او ہناک، کیا اشارہ حسیہ کہتے ہیں کہ حس کے ذریعے سے کسی شے کو متعین کرنا کہ وہ شے یہاں موجود ہے یا وہاں موجود ہے۔ وذلك التعیین بالامتداد الموہوم الآخذ من المشیر المنتہی الی المشار الیہ، کہہ رہے کہ یہ تعین کیسے ہوگا؟
یہ تعین ایسے ہوگا کہ جب ہم انگلی کو کھولتے ہیں، انگلی سے جب اشارہ کرتے ہیں، دیکھو وہ مثال کے طور پر وہ ریل گاڑی ہے، اس کے لیے ہم نے انگلی کا استعمال کیا، 4 انگلی ہم نے بند کی اور ایک انگلی سے ہم نے ریل گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ تو فلسفی لوگ مانتے ہیں کہ جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو ہمارے انگلی سے ایک روشنی نکلتی ہے، جو ہماری انگلی سے نکل کر جس شے کی طرف، جیسے ہم ریل گاڑی کی طرف اشارہ کیا، اس شے تک جا کر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس مفہوم امتداد سے جو مشیر یعنی اشارہ کرنے والے سے نکلے اور مشار الیہ تک پہنچ جائے، تو اسے کہتے ہیں اشارہ حسیہ۔ اس کے بعد ہے الاشارۃ العقلیۃ۔ اشارہ عقلیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ تعین الشیء بالعقل، کسی شے کو عقل سے متعین کرنا۔ وذلك بالتفات النفس الى الشیء بحیث یکون ممتازا عن غیرہ، اور یہ اشارہ عقلیہ کیسے ہوتا ہے؟ عقل کے التفات سے ہوتا ہے اس شے کی طرف اس طور پر کہ وہ شے دوسرے سے ممتاز ہو جائے۔ اس کے بعد ہے وضع، هو القبول للاشارۃ الحسیہ، کہہ رہے ہیں کہ وضع کہتے ہیں جو اشارہ حسیہ کو قبول کر لے۔ تو اشارہ حسیہ یعنی مثال کے طور پر ہم نے ریل گاڑی کی طرف اشارہ کیا، تو جو ریل گاڑی ہے اس کو ہم وضع کہیں گے۔ اس کے بعد ہے المحل، محل کہتے ہیں وہ مصدر الجوہری ای الصورۃ الجسمیہ، جوہر یعنی صورت جسمیہ کے طاری ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ ویقال له الحیول ایضا، اور اس کو حیولہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ محتاج الی الحال الساری فیہ، اور وہ محتاج ہوتا ہے محل اس حال کا جو اس کے اندر طاری ہونے والا ہے۔ تو آپ آگے بھی MCQ کے اندر پڑھیں گے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک حیولہ ہوتا ہے، دوسرا صورت جسمیہ۔ تو حیولہ صورت جسمیہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے موضوع، وہ محل العرض المختص به، موضوع کہتے ہیں عرض کے محل کو اور اس کے جو اس کے ساتھ خاص ہو، کالثوب للسواد والبیاض، جیسے کہ کپڑا یہ سیاہی یا سفیدی کے لیے، وہ مستغنی عن العرض، اور یہ عرض سے مستغنی ہوتا ہے۔